بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے سروس چارج۔ سروس چارج جائز ہے۔ سروس چارج کیا ہوتا ہے سمجھ لیجیے آپ۔ مثال کے طور پر میرے پاس 40 لاکھ روپے ہیں اور میں 40 لاکھ روپے بینک سے کہتا ہوں میرے پاس 40 لاکھ روپے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے آپ گاڑی خرید کے دیجئے، مجھے گاڑی چاہیے، تو میرے پاس 10 لاکھ ہے، تو لیکن مجھے نئی گاڑی لینی ہے 40 لاکھ کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں تم کو نئی گاڑی خرید کے دوں گا 40 لاکھ کی، لیکن آپ مجھے اتنی قسطیں دیں گے اور اس کی قیمت 3 سال میں آپ دیں، لیکن میں آپ سے لوں گا 60 لاکھ روپے۔ 60 لاکھ روپے لوں گا، 3 سال پہ پیمنٹ کریں آپ۔ تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم آپ کی گارنٹی دیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ذریعے کاروبار ہو رہا ہے، پیسے اے کے ہیں اور گاڑی بی لے رہا ہے، ہم درمیان میں سی، ہم سروس چارج لیں گے آپ سے، ٹھیک ہے، سروس چارج یہ جائز ہے۔ لیکن اگر بینک سود لیتا ہے اور سود پر پیسہ دیتا ہے، میں 40 لاکھ روپے بینک کے پاس رکھا دیتا ہوں فکس ڈپازٹ پہ، اور بینک اس پر مجھے سود دیتا ہے، اور 3 سال کے لیے میں نے رکھا ہے، اور وہ بینک نے پھر وہ گاڑی خرید کے ان کو دی، بینک ان سے سود لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہر مہینہ ہم نیا سود چارج کریں گے، تو وہ سود حرام ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی آپ چیکنگ اکاؤنٹ ہے، فرض کیجئے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو آپ نے 10 لاکھ رکھا ہے اور 1 لاکھ نکالتے ہیں، پھر 1 لاکھ، تو یہ سروس چارج ہر چیک کے اوپر بینک ایک سروس چارج لیتا ہے، وہ جائز ہے بینک کے لیے، کیونکہ ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا اوور ہیڈ ہے، ان کا آفس ہے، ان کی لائٹیں ہیں، ان کے گارڈز ہیں، تو سروس چارج جائز ہے، سود جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جائز والے اگر انہوں نے ایک ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، ان کی تنخواہیں وغیرہ ہے، کسی چیز پر سروس دے رہے ہیں وہ، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سود لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، بہت شکریہ، میں اس بات کو سمجھ گیا ہوں، لیکن میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا، جو میں نے آپ کو وائس نوٹ سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا، جو میں نے پہلے بھی سوال کیا آپ سے، کہ یہ جیز کیش اکاؤنٹ میں یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جو ہم رکھتے ہیں اماؤنٹ، اس کے بہاف پہ جو ہمیں وہ منٹس دیتے ہیں، یا ہمیں وہ جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ جو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ کس زمرے میں حرام ہو جاتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تھوڑا کائنڈلی اس کے بارے میں گائڈ کریں۔ وہ تو میں سمجھ گیا کہ چارجز وغیرہ لیتے ہیں، وہ تو ان کے لیے ٹھیک ہے، جائز، وہ حلال ہو گیا، وہ سمجھ گیا میں، لیکن یہ کیسے حرام ہو گیا کہ وہ جب ہمیں ایک چیز فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اتنے پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں رکھیں، ہم آپ کو چیز دیں گے، وہ تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، وہ تو ہم اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں وہ، یا اگر ہم نہیں رکھتے تو وہ نہیں، ہمیں نہیں دیتے وہ، ان کا ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہے کہ بھائی اس اماؤنٹ سے نیچے والوں کو ہم نہیں دیں گے، اس اماؤنٹ سے اوپر والوں کو ہم چیزیں دیں گے، یہ تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسی جو میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو، یہ تو ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک لیبر کو اور ایک مینیجر کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیبر کو آپ کچھ نہیں دیتے کیونکہ اس زمرے میں، اس کیٹیگری میں نہیں آتا، لیکن آپ مینیجر کو یا آپ کو جو ایگزیکٹو ہیں ان کو آپ چند چیزوں سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو وہ تو میرا خیال ہے، مطلب میں اس چیز کو اگر اس طرح سمجھنے کی کوشش کروں تو، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے مطلب حرام ہے، تو مجھے اس کے بارے میں گائڈ کریں، کیونکہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز بھی ہوں، اور اگر اس طرح یہ حرام ہے تو میں پھر اپنے اس میں سے چیزیں نکال لوں اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، فرض کیجئے آپ 5,000 روپے ان کے پاس ایڈوانس رکھا دیے، آپ نے 5,000 روپے رکھا دیے نا، تو انہیں پاکستان میں ان کے 1 کروڑ کسٹمرز ہیں، ہر کسٹمر سے 5,000 لے لیا انہوں نے، 5,000 1 کروڑ ہو گئے نا، 5,000 یہ تو کتنے ہو گئے، 5 ارب ہو گئے ان کے پاس، 5 ارب کا وہ سود مل رہا ہے نا ان کو، ایڈوانس مل رہا ہے، مل گئے پیسے، اور پاکستانی روپیہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو اب وہ پہلے مل گیا ان کو۔ اسٹیٹ بینک خود جو ہے آپ کا 22-23% سود دے رہا ہے اسٹیٹ بینک،
تو وہ پہلے ایڈوانس میں لے کے وہ جو سود ہے اس کا، اس سے آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں. ایڈوانس پیسے لے کے آپ کو بینیفٹ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو فری مینٹس، فری دے رہے ہیں. یہ ہے ترکیب آپ سے. یہ بالکل بینکس بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، بینکس کیا کرتے ہیں سنیے، یا تو کہتے ہیں کہ آپ آپ کے سروس چارج ہو گئے ہر مہینہ، آپ کا اکاؤنٹ ہم مینٹین کر رہے ہیں تو 200 روپے سروس چارج پر منتھ. دوسرا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے، 1 لاکھ روپے رکھا دیجئے، تو 1 یا 2 لاکھ روپے رکھا دیجئے، آپ سے ہم سروس چارج نہیں لیں گے. 2 لاکھ کا جو سود آئے گا وہ اس میں وہ سروس چارج میں آ جائے گا. یعنی سمجھ گئے بات آپ یہ کہ سرمایہ دار کسی طرح وہ آپ کو سود میں جکڑنا چاہتا ہے. یہ ہے پوری اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سر ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ کا ایک میں نے وائس نوٹ سنا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جیز کیش اور ایزی پیسے میں جو اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے اس کے رسپونڈ میں جو کمپنی ہمیں منٹس دیتی ہے یا جو ہمیں انٹرنیٹ کے جو تھوڑا سا ہمیں پیکیج ملتا ہے اس کے رسپونڈ میں وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. تو سر یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ اس زمرے میں ناجائز ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیسے کاٹتے ہیں جب ہم اکاؤنٹ سے پیسے نکالتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم سے 1 روپیہ لیتے ہیں، وہ چارج کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ کس طرح ناجائز ہے، کہ کس طرح حرام ہے، کہ جب وہ ہمیں ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے پاس اماؤنٹ میں پیسے رکھوائیں اکاؤنٹ میں، اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے نا یہ کچھ آفرز دے رہے ہیں. وہ ہمیں ایک آفرز دیتے ہیں، ہم وہ اویل کرتے ہیں آفر. وہ ایسے ہی ہے جیسے بینک میں ہم نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ چیک دے رہے ہیں، ہمیں وہ ڈیبٹ کارڈ بنا کے دے رہے ہیں، یا وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جس مرضی اس میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں، آپ کے ہم پیسے نہیں کاٹیں گے. یہ تو ایسے ہی وہ اس طرح ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو سوال میرا یہ کہ یہ کس طرح ناجائز ہو گیا؟ اگر یہ ناجائز ہے تو پھر وہ جو باقی وہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی پھر میرا خیال ہے وہ ناجائز ہوں گے. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ بینک میں پیسے رکھنا حرام ہے تو سر وہ ہمارا مسئلہ تو نہیں نا کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، کہ ہم تو اپنی محنت کی کمائی کے پیسے رکھ رہے ہیں اس کے اندر، ہم تو اپنی روزی حق حلال کر رہے ہیں. وہ اس پیسے سے کچھ کریں نہ کریں وہ ان کی وہ ہے مسئلہ ہے. یہ اس میں سب سے ذرا گائیڈ کریں گے اس بارے میں؟